خالد بیگ صاحب، امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر کشیدگی شروع ہو گئی اور پھر سے وہی بیانات آنا شروع ہو گئے اور دونوں جانب سے حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جانب سے بڑے سخت بیانات سامنے آئے ہیں۔ آخر یہ کشیدگی ایک بار پھر دوبارہ کیوں شروع ہو گئی؟ امریکہ اور ایران میں معاہدہ کب ہوگا اور یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ خطے کو، پوری دنیا کو انتظار ہے۔ دیکھیے جی، اطلاعات تو یہ تھیں کہ معاہدے کے زیادہ تر شقیں جو ہیں دونوں طرف سے قبول کر لی گئی ہیں اور جلد ہی اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر لے گی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، جس کو اب ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں طرف سے جو ہے تنقید کا سامنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ آف پیس تھا، وہ ایکچولی پریزیڈنٹ آف وار بن کے سامنے ابھر کے آیا ہے، اور وہ اس پہ شدید جو ہے اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے، بیان دیتا ہے کہ بس جی امن ہو گیا، اور جناب ستّی خیراں اس کے فوراً بعد جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے گر جاتی ہیں۔ پھر اس کے اپنے ہی کچھ لوگ ہیں جس میں اس کے اپنے داماد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کے بیٹے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جس میں پھر بہت سارا ان کا شیئر ہے۔ تو اس کے 2-3 دن کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ ایسے بیان داغتا ہے جس کے بعد تیل کی قیمتیں پھر بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں وہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہ خاندان کما رہا ہے۔ اور یہ تنقید جو ہے وہ امریکی میڈیا بھی کر رہے ہیں، امریکی تھنک ٹینکس بھی کر رہے ہیں، اور وہاں ان کے جو سیاستدان ہیں یا یہ سینٹ سے یا ان کے جو کانگریس کے سینیٹر ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ میرے خیال ہے کہ دنیا کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اتنی غیر سنجیدگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ یہ اپنا خلیج کے اندر بھی 1-2 ریاستیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ تباہی کا جو ہے سلسلہ ہے وہ جاری رہے، اور امریکہ وہاں پر حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے۔ اب وہ نام کیا لیں؟ اچھا خالد بیگ صاحب، خلیجی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلیجی ریاستوں میں سے کچھ ریاستیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ایران کے اوپر یہ حملے جاری رہیں؟ جی ان کا جو موقف ہے بڑا سخت ہے۔ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں خالد بیگ صاحب؟ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ جی ان کے مقاصد یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ ان کے جو کچھ معاشی تنازعات ہیں یا دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم سب شاید اس کو فراموش کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ تھا، اور اس کا اندازہ ایسے تھا جیسے کوئی کلاس کا یا جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ جناب آپ سارے قیدی جو ہیں اس وقت فلاں جگہ لائن اپ ہو جائیں۔ لیکن پاکستان نے سعودی عرب نے مشترکہ طور پر جس طریقے سے اس کو مسترد کیا ہے، تو اس میں مصر، ترکی اور کچھ اور دیگر اسلامی ریاستوں کی جو ہے حمایت ان دونوں ملکوں کو شامل تھی۔ یہ ایک ٹرمپ نے جو ایگوسٹ قسم کا انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں موافق الفطرت سپر مین ہے، اس نے اپنی حضرت عیسیٰ کے طور پر اپنی تشبیہ جو ہے وہ بھی جاری کی تھی۔ بعد میں تنقید کی وجہ سے جو ہے اس سے جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن وہ چیزیں اب بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، اور اس کو بدترین امریکی صدر اس لیے بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت عذاب میں ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک ٹرمپ کا غصہ ہے کہ یہ کیا ہوا۔ وہ خوش تھا کہ چلے میں ایران کے معاہدے کے ساتھ جو ہے اس کو نتی کر کے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے تو یہ کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرا لوں گا اور مسلمان ممالک سے جو ہے وہ ان کی رضامندی حاصل کر لوں گا۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب ان کا 2 ٹوک موقف تک ہے، پہلے اسرائیل کی ریاست کو اسرائیل تسلیم کرے، اور اگر اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتا ہے تو وہ نیتن یاہو اور وہاں کے جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو زائنسٹ ہیں، ان کا وہ جو عمارت ہے جو انہوں نے انتہا پسندی کی شکل میں اور نفرت کی بنیاد پر کھڑی کی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ وہ یہ نہیں چاہتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ نیتن یاہو کو بھی جو ہے وہ ایک مواخذے کا سامنا ہے اسرائیل کے اندر، اور اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ رک گئی تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ شاید نیتن یاہو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں دونوں ملکوں میں، اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر، جو چاہتی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے۔ اور اس میں پھر اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایران جو ہے اس نے تو بڑی حد تک بہت زیادہ لچک بھی دکھا دی، اور 3 روز پہلے رات کے وقت جو اس نے پریس کانفرنس کی تھی ٹرمپ نے، اس میں یہی کہا تھا کہ جناب بہت سے معاملات حل ہو گئے ہیں اور ایران بہت اچھا ملک ہے، اور وہاں پر جو ایک ہم نے گزشتہ برس جو بمباری کی تھی کچھ پہاڑوں میں، تو اس میں انرچڈ یورینیم جو ہے اس کی سینڈ جو ہے وہ نیچے پہاڑوں کے دبی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو نکال کر تلف کرنا ہے اور اس میں ایران ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کے ان بیانات کی جو ہے وہ ایران نے سختی سے تردید کی
کہ ایسا کوئی بھی باہمی کوئی ایک معاہدہ کیا اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، اور ٹرمپ نے اپنی طرف سے یہ جو ہے نا ایک درفنی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ سارے عوامل ہیں، دیکھیے اللہ خیر کرے۔ اور ابھی تو حجاج جو ہے ان کی واپسی جو ہے 30 جون تک جو ہے جی ان کا سلسلہ جاری رہے گا پاکستان میں، تو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ اس دوران جو ہے وہ کوئی اسرائیل کوئی ایسی کوئی شرارت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جنگ جو ہے کوئی اور شکل اختیار کر دے۔ اچھا خالد بیگ صاحب، یہ بتائیے گا کہ امریکی صدر کی جانب سے 3 روز پہلے بڑا اچھے بیانات، پھر 2 روز بیچ میں بیانات بھی سخت ہوتے گئے اور کارروائیاں بھی شروع ہو گئیں، کشیدگی بڑھتی گئی، جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آج پھر ان کا بیان بڑا اچھا کہ ڈیل چاہتا ہے اور ہمارے اتحادی ساتھ ہوں گے، اس طرح کے بیانات سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کی جانب سے ایران سے معاہدہ مؤخر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجوہات میں کیا صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر سنجیدگی ہے، یا ان کے مالی مفادات کا ذکر جیسے آپ نے کیا ان کا بیچ میں تعلق ہے، یا ابراہم اکارڈز کا بیچ میں کوئی عمل دخل آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مین وجوہات ہو سکتی ہیں اس بالکل قریب پہنچ کے معاہدہ مؤخر کرنے کی؟ دیکھیے جیسے وہ قریب پہنچے تو اس کے بعد جو اس کا نیا معاہدہ سامنے آیا تھا جو کہ حیران کن تھا، وہ یہ تھا ابراہم اکارڈ، اور اس نے کہا کہ جناب یہ جتنے اسلامی ملک ہیں، اس نے مصر کو بھی کہا، سعودی عرب کو بھی کہا، ترکیہ کو بھی کہا اور پاکستان کو بھی کہا کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور ان ملکوں کے لیے، اسلامی ملکوں کے لیے بھی حیران کن تھا کہ جس وقت ایران جو ہے اور امریکہ جو ہیں معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور صرف اب اس کی حتمی شکل دینا باقی ہے اسے، تو یہ اچانک ٹرمپ نے یہ پک کیوں ڈال دی ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہی ہے اسرائیل ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جو ہے امریکہ کی نرگٹ پر سوار ہے، اور امریکہ کے اندر بھی اب یہ ایک احساس شدت کے ساتھ جو ہے وہاں کی عوام میں بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ کی نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے، جس میں امریکی سولجر جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، جن کی تعداد 400 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ امریکی حکومت جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، وہ 15-20 بتاتی ہے۔ لیکن وہاں کا جو سوشل میڈیا ہے یا وہاں کے جو ولاگرز ہیں یا وہاں کا جو کچھ ان کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی تصاویر بھی جاری کی ہیں جس میں باقاعدہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ ان کے جو تابوت ہیں وہ دکھائے گئے ہیں جو منتقل کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں امریکہ کی عوام کے اندر بھی جو ہے وہ بے چینی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پر اس کا مستقل مزاج نہ ہونا ہے ٹرمپ کا، اور یہ شروع سے اس کا طریقہ کار یہی ہے، اور وہ امریکی صدارت کو وہ ایک بڑے کاروباری جو ہے وہ اس کے طور پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہے کہ اس وقت جو امریکی تیل ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ خرید رہی ہے، اور اس کے دور دراز سے بحری جہاز جو ہیں وہ تیل بردار جہاز جو ہے امریکہ پہنچ رہے ہیں اور وہاں سے تیل لے کر اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بچکانہ سی حرکت ہے اور یہ خواہش ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ چین کے دورے میں بھی اسے ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن اب جو چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں تو اس میں یہی سمجھ لگ رہی ہے اور یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس میں امریکہ جو ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ امریکہ کو وہاں سے کچھ سخت قسم کے جو ہے مطالبات سامنے آئے چین کی طرف سے، جس پر عمل درآمد کرنا جو ہے بہرحال امریکی مجبوری بن چکی ہے اور اس نے کرنا ہی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ بہت سارے تجاری معاملات میں پیچھے ہٹتا ہے تو پھر امریکہ کا بہت بڑا ایک معاشی بحران جو ہے وہ پھر سامنے نظر آ رہا ہے امریکی عوام کو بھی، اور امریکی جو ان کے باقی سینٹ کے لوگ ہیں یا ان کے کانگریس کے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس پہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے میڈیا کے خلاف بھی بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح کے سخت بیانات اس کے ایران کے خلاف آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت بیانات جو ہے اپنے ہی ملک کے صحافیوں کے خلاف، اپنے ہی ملک کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں کے خلاف دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے اگر اس کو سارا کچھ ملا کر دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا کچھ جو ہے امریکہ کے اندر 2-3 ہارڈ لائنر ہیں جو اسرائیل کے بہت ہی اس کے پرو ہیں، اور اسرائیل جو ہے نیتن یاہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ معاملہ بڑھتا رہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی عرصے میں ہی لبنان کے اندر جو ہے اسرائیل نے اپنی فوج 20-25 سال کے بعد دوبارہ ان علاقوں میں داخل کر دی ہے جہاں سے اسے بہت پہلے نکلنا پڑا تھا، وہ امریکی ہی دباؤ کی وجہ سے نکلنا پڑا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سارے دیگر ملکوں کے لوگ جو تھے یا حکومتیں جو تھیں وہ اس کے خلاف ہو گئی تھیں۔
لیکن اب دوبارہ وہ جو ہے بالکل خالد بیگ صاحب تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار جو ہے وہ لبنان میں اسرائیلی فورسز اس حد تک پہنچی ہیں جہاں پر 2 دہائیوں میں اسرائیل نہیں پہنچ سکا، اور اس دفعہ وہاں پر فورسز جو ہیں وہ اندر جا چکی ہیں لبنان کے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ۔ خالد بیگ صاحب اسی میں آپ نے بات کی اسرائیل کی، امریکہ کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ فوجی تعاون کے حوالے سے ایک نیا معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے جس کی کانگریس مخالفت بھی کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے فوجی تناظر میں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا یہ اور زیادہ تباہ کن جوڑی بن جائے گی، تباہ کن ملک ہوں گے جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ایک اور خطرہ بن جائیں گے؟ دیکھیں یہ معاہدے کی جو شکیں ہیں اس میں چیز یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی کسی ملک سے جنگ ہوگی تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور امریکہ کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوگی تو اسرائیل اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 طرفہ اس طرح کا معاہدہ ہے جو کہ ایک دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ سارا کچھ اس پر عمل درآمد تو گزشتہ نصف صدی سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس وقت سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں جب سے اسرائیل کی ریاست جو ہے وجود میں آئی اور صہیونی جو ہے وہ امریکی معیشت پر اور وہاں کی سیاست پر قابض ہوئے۔ اور اب بھی دیکھ لیجئے کہ جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے، اسرائیل اور امریکہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اب جو نیا ایک بجٹ جو ہے یا پیسے جو ہے منظور کیے ہیں امریکی کانگریس کی طرف سے کیے گئے ہیں اسرائیل کے لیے، اسے اسلحہ کی ترسیل کے لیے، تو وہ یہ اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کہ اب نیا معاہدہ جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا۔ وہ دونوں پہلے ہی ایک ہے، جہاں بھی اسرائیل جو ہے وہ جنگ کرتا ہے امریکہ اس کی پشت پر کھڑا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ افغانستان کے اوپر جو اس کا حملہ تھا، یا عراق کے اوپر اس کا حملہ تھا، یا لیبیا کے اوپر اس کا حملہ تھا، اس میں یہ دونوں ملک اکٹھے تھے۔ ہاں ان تینوں اہم جنگوں میں جیسے جس میں شام بھی برباد ہو گیا، دیگر یورپی ممالک بھی شامل تھے، لیکن اب جو ہے وہ حیران کن طور پر جو ہے وہ یورپی ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیج کی جنگ جو ہے یہ ان کی جنگ نہیں ہے۔ اور برطانیہ جو ہے وہ ان کا مائی باپ جو تھا کسی زمانے میں کہ ان کا سرپرست ہوتا تھا، اور جیسے اسرائیل ہے اسی طریقے سے جو ہے برطانیہ بھی جو ہے امریکہ کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا، چاہے وہ جھوٹ بول کر عراق پر حملہ کرنا ہو کہ وہاں پر ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور یا اسی طرح کے دیگر کوئی اگر جھوٹ ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ برطانیہ ہر سطح پر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جس وقت وہ ان کے بیانات یا ان کا جو موقف ہے جھوٹ ثابت ہوتا تھا، وہ پھر بڑے مزے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بڑے آرام سے معذرت بھی کر لیتے تھے۔ لیکن اب صورت اچھا خالد بیگ صاحب، اس میں یورپی یونین کی آپ نے بات کی، یورپی یونین نے بھی ایک تازہ بیان جو دیا ہے، وہ جو یہ تازہ حملے ہوئے، تازہ جھڑپیں ہوئی، اس میں ایران نے جو دفاع کیا، ایران نے جو جوابی حملے کیے امریکہ کے حوالے سے، اس کے اوپر یورپی یونین کا بیان بھی ایک تشویشناک بیان آیا جس کے اوپر ایران کی جانب سے بھی سخت موقف اختیار کیا گیا۔ اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ایران کی جو موقف ہے، ایران کا جو سخت جواب ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک دو خلیجی ریاستیں ہیں جو ایران کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ جو خطے میں خلیج میں اس کی مخالف ریاستیں ہیں یا ان ایک دو ریاستوں کی مخالف ریاستیں ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد ہو جانا چاہیے کسی نہ کسی صورت۔ اس میں وہ خاص طور پر جو ہے آپ یہ دیکھ لیے کہ ان ریاستوں نے جو نئے جو اینٹی میزائل سسٹم لانچ کیے یا ان کے تک پہنچے، یا ان کے بعد انہوں نے جو نئے ہتھیار لیے جو پچھلی 28 فروری کے بعد ایران نے تباہ کر دیے تھے، تو وہ آپ دیکھیے کہ وہ اس میں جو انہوں نے نئے چیزیں شامل کی تھی وہ بھی تقریباً جو ہے اس وقت ایران جو ہے ان کو بڑی حد تک نقصان پہنچا چکا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ اگر یہ خلیج کی جنگ نے کوئی اور شکل اختیار کی تو اس میں بہرحال خلیج کے بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، جس میں سب سے زیادہ نقصان اس وقت جو ہے یو اے ای کا ہو چکا ہے۔ اور یو اے ای میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں ایسی صورتحال ہے کہ جیسے ان کے لیے وہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو کر یا خلیج کی ریاستوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہاں یہ بھی میں گزارش کرتا چلوں کہ ایران کے اندر بھی اس وقت باہمی طور پر داخلی طور پر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں کچھ معاملات میں۔ اس میں ایک گروپ وہ ہے جو سخت قسم کا موقف رکھتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم نے جو ہے وہ ان کو امریکہ کو اسرائیل کو یا اس کے جو اتحادی ہیں خلیج میں ان کو معاف نہیں کرنا۔ لیکن کچھ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہت نقصان ہو چکا، ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت جو ہے امن معاہدے تک پہنچنا ہے، اور امن ہوگا تو ایران کی عوام کے لیے بھی مزید جو ہے آسانیاں پیدا ہو سکیں گی، اور ان پر جو معاشی دباؤ ہے اس میں کمی لائی جا سکے گی۔
اب دیکھنے کی بات یہ ہے خالد بیگ صاحب اسکے بیچ میں اسی کے بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ ایرانی صدر جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، بعد میں پھر اس کی جو ہے وہ تردید سامنے آئی اور ایرانی یہ اس موقع پر جیسے آپ نے یہ بات کی کہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں وہاں پر، دو مکاتب فکر ہیں، اور اس کے بیچ میں یہ خبر آنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ وہی صورت حال ہے جی، باہمی ان کے اختلافات تو ہیں نا، جیسے ان کے اسپیکر جو تھے آپ کو یاد ہوگا، امن جو ٹیم تھی وہ وفد امن کا جس میں وہ بات چیت جاری تھی، تو اس میں سے وہ الگ ہو گئے تھے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اب یہ جو صدر کے استعفوں کی بات ہے تو اس میں یہی لگتا ہے کہ داخلی طور پر باہمی کچھ اختلافات اس طرح کے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک وہ حتمی نتیجہ نکل آئے، اس میں جو پھر مخالفتیں ہیں یا اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے جاری تو ہوئی اور تردید بھی ہو گئی۔ لیکن چونکہ ایران سے چیزیں ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایران کے اندر ہی یہودی ان کے ایجنٹ جو ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ اس کا ایران نے نقصان بھی اٹھایا ہے، وہاں کی حکومت نے بھی نقصان اٹھایا ہے، وہاں کی افواج نے بھی نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ دنیا سے چھپا رہے ہیں کہ اندر اگر کوئی اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور اس پر کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیسے جو ہے مل جل کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ اختلاف کی جو خبریں ہیں یہ سامنے انہیں آنے سے روک سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، بہت شکریہ۔